السلام علیکم. پہلے معذرت کر لوں کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑا تھا کسی وجہ سے، تو سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ یہ رکا تھا. محمد فاتح تک ہم نے آپ کو بتایا تھا. محمد فاتح کے بعد سلیم اول جو ہے اس کا دور آیا. اس سے پہلے کا دور جو محمد فاتح کا وہ تھوڑا سکون گزر گیا. اس کے بعد مراد دوم وغیرہ جو بھی گزرے ہیں ان سب میں کوئی سلطنت عثمانیہ میں کوئی اتنی توسیع نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ پرسکون رہے، جنگوں کی طرف اتنا رجحان نہ رہا، علاقے فتح کرنے کی طرف رجحان نہیں تھا. اس کے بعد جو چند آئے ہیں عمران، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کافی وسیع کیا. باعزید ثانی جو ہیں محمد فاتح جن کو کہتے ہیں، انہوں نے ان کے بیٹے محمد سلیم وہ 1512 میں تخت نشین ہوئے. 1512 میں تخت نشین ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ میں ایک نیا ٹرن آتا ہے، ایک نیا موڑ آتا ہے اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ کا. اس وقت تک جو سلیم کے آنے سے پہلے یہ تھا کہ ان کا جو دیکھنے کا انداز تھا وہ زیادہ تر یہ یورپ کی طرف یعنی مغربی ممالک کی طرف ان کا رجحان تھا، اور وہیں یہ اٹیکس کرتے تھے، وہیں سے یہ اپنا سارا سلسلہ چلا رہے تھے. لیکن سلیم اول نے آ کے مشرق کی طرف موڑا اور اب اس کا دھیان ہوا مشرق کی طرف. یورپ کو چھوڑ کے اب مشرق کی طرف جو ممالک تھے ان کی طرف اس کا دھیان ہوا. اس کے بعد چالداران کی جنگ ہوئی، جس میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں شاہ اسماعیل صفوی کی اس وقت ایران میں حکومت تھی. مصر شام پر جو ملوک خاندان تھا اس کی حکومت تھی. مصر اور ایران ان حکومتوں نے عثمانی ترکوں کے خلاف ایک آپس میں معاہدہ کر لیا تھا، اور کچھ نے جو عثمانی شہزادے تھے جو باغی تھے ان کو ان دو سلطنتوں نے پناہ دی ہوئی. اس کے علاوہ بھی کچھ مزید چیزیں تھیں کی وجہ سے اس طرف دھیان کرنا پڑا کہ یہ اکثر لڑائی بارڈرز پہ ترکوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. ان سب کا سدباب کرنے کے لیے اور انہی وجوہات کی بنا پر ان دونوں کی حکومتوں کو ختم کرنے کا سلیم اول نے ارادہ کیا. یہ سوچا کہ اگر یہ دونوں مملکتیں یہاں پہ رہیں گی، یہ سلطنتیں یہ حکومتیں رہیں گی، تو ہم یورپ میں بھی پیش قدمی نہیں کر پائیں گے. اور یہی شاید ہماری وجہ رہی سلیم کے خیال میں کہ وہ یورپ کی طرف مزید پیش قدمی پچھلے کچھ عرصے میں نہیں کر سکے تھے. پہلے سلیم نے اسماعیل صفوی کو چالداران کے میدان جنگ میں شکست دی. 1514 میں اس کے دارالحکومت پر قبضہ کیا. سلیم نے جو ارادہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پورا ایران فتح کرے اور صفوی حکومت کو بالکل ختم کر دے. لیکن ایک وقت آیا کہ فوجوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. کافی عرصے سے وہ باہر تھے، گھروں سے اپنے علاقوں سے دور تھے، تو آگے انہوں نے پیش قدمی کرنے سے انکار کیا. تو سلیم نے ان کو واپس بلا لیا اور اس کے بعد سلیم نے رخ کیا مصر کا. یہ دو حکومتیں ختم کر دی. ایک کی طرف وہ ہو گئے تھے، وہاں پہ اس نے دارالحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا تھا. اب وہ مصر کی طرف ہوا، فتح مصر ہوئی. پھر اس کے بعد 1514 میں حلب کے پاس مرجدابت کی جنگ میں مملوکوں کو شکست دے کر اس نے شام و فلسطین پر قبضہ کیا. پھر مصر کی طرف بڑھا، قاہرہ کے پاس روانیہ کے مقام پر 1517 میں دوسری بڑی جنگ ہوئی اور سلیم مملوکوں کو شکست دے کر قاہرہ میں داخل ہو گئے. اس وقت تک جو حجاز تھی، مکہ مدینہ، وہ مصریوں کا. تو جیسے ہی مصر پر قبضہ ہوا تو سلطنت عثمانیہ نے مصر سے حجاز مقدس کی چابیاں اور اختیارات لے لیے. مصر سے واپسی پر سلیم عباسی خلیفہ متوکل سوم کو اپنے ساتھ لے کر استنبول گیا. متوکل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات تھے، یعنی علم ہے، تلوار ہے، چادر مبارک ہے، اور جو کچھ خلفاء کے نشانات اور تبرکات تھے وہ سلیم کے حوالے کر دیے. بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ متوکل استنبول میں ایک تقریب کے دوران خلافت کے حق میں سلیم کے حق میں دستبردار ہو گیا، اور اس طرح جو خلافت تھی وہ عثمانی ترکوں کو منتقل ہو. مصر سے واپسی کے بعد سلیم ایک نئی تیاری کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس دوران اس کا انتقال ہوگا. اس نے صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں اس نے سلطنت کا رقبہ ڈبل کر دیا تھا. اس وقت تک یعنی سلیم کی وفات تک ترک جو تھے سلطنت عثمانیہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی. اس کے بعد سلیمان اعظم جو سلیم کا بیٹا ہے اس کا دور آتا ہے 1520 سے 1586. 46 سال اس کی ٹوٹل عمر ہے. 26 سال کی عمر میں یہ بادشاہ ہوا یعنی حکمران ہوا. اس کے دور میں عثمانی سلطنت نقطہ عروج پر پہنچی. سلطانی یعنی جو عثمانی سلاطین تھے ان میں سب سے جو با عظمت رتبہ ہے، وہ سب سے عظمت جو ہے، سب سے بڑائی جو اس کو سب سے بہتر سمجھا گیا ہے. آل عثمان میں اس کا وہی مقام ہے جو سلجوقی سلطنت میں ملک شاہ کا اور دہلی کی تیموری سلطنت میں اورنگزیب کا. یعنی یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اورنگزیب نے جو ورکنگ کی ہے اور جو اس کو مقام تیموری سلطنت میں ملا ہے
اسی طرح کا مقام سلمان کو ملا ہے، اور سلمان کو سلمان اعظم کہا جاتا ہے۔ یورپ والے اس کو زی شان کے نام سے جانتے ہیں، ترک اس کو سلمان قانونی کہتے ہیں۔ سلمان نے 1521 میں بلغراد، آج کل اس کو بیلگریڈ کہتے ہیں، یہ شہر فتح کیا۔ اس سے اگلے سال یعنی 1522 میں جزیرہ روڈس یا روہوڈس جنگجو تھے، ان سے انہوں نے حاصل کیا۔ یہ دونوں وہ مقام تھے بلغراد اور روہوڈس جس میں جن کو فتح کرنے میں محمد فاتح کو ناکامی ہوئی تھی۔ 1526 میں سلمان اعظم نے حج کی جنگ میں ہنگری کی فوج کو شکست دی، اور بوداپست، یہ آج کل بوداپست جو ہے یہ پرتگال میں ہے، اس کو اس نے ریکور کیا، واپس اس پہ قبضہ کیا۔ سلمان نے 1529 میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن بھاری توپیں نہ ہونے کی وجہ سے محاصرہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، یعنی توپ خانہ اتنا مضبوط نہیں تھا اس وقت، تو اس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1532 میں سلمان کی فوجی دستوں نے جو ہے آسٹریا اور جرمنی میں داخل ہو کر دور دور تک چھاپے مارے اور یورپ کی متحدہ حکومت کو شکست دی، جس کی قیادت یورپ کا سب سے بڑا حکمران چارلس پنجم کر رہا تھا، جو اب تک آپ پڑھتے ہیں تو چارلس پنجم جو یہ بہت اسٹرانگ بادشاہ رہا ہے، اس کی موجودگی میں اس کے ہوتے ہوئے آسٹریا کو اور جرمنی کو شکست دی گئی۔ 1533 میں آسٹریا کو صلح کرنے اور خراج دینے پر مجبور کر دی۔ 1533 میں آسٹریا نے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینا شروع کر دیا۔ مشرق میں سلمان نے 1534 میں ایرانیوں سے بغداد چھین لیا اور عراق کو سلطنت عثمانیہ کا مستقل صوبہ بنا دیا۔ پہلے یعنی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اب وہ جو پہلے ملک ہوا کرتے تھے اب وہ صوبوں کی شکل اختیار کر کے، یعنی ان کو ایڈمنسٹریشن کے طور پہ صوبوں کا اعزاز حاصل ہوا، پہلے وہ ملک کہلایا کرتے تھے۔ ایران سے لڑائی کے دوران عثمانی فوجیں فان تک پہنچی، آذربائیجان اور ارمینیا پر بھی قبضہ کیا، یمن اور ردن پر بھی حکومت قائم ہوئی، طرابلس الجزائر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوئے۔ تیونس پر امیر البحر خیر الدین باربروسا نے 1534 میں قبضہ کیا، لیکن چارلس پنجم نے پھر واپس لیا اور یہ علاقے سلمان کے بعد سلطنت عثمانیہ میں پھر سے شامل ہوئے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کے زوال کا ذکر کریں گے، کیسے یہ دوبارہ واپس اپنے آغاز کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔